بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم کسی بھوکے ننگے انسان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں خود بخود یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کھانا کھلائیں اور لباس پہنا سکیں۔ اسی طرح کسی بھی حاجت مند کو دیکھ کر ہمارے دل میں اس کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس جذبے میں اس شخص کے ساتھ ہمدردی، محبت اور شفقت بھی ہوتی ہے اور اس کی مشکل دور کرنے کی خواہش بھی۔ اسی کا نام رحم یا رحمت ہے۔ تقریباً ہر آدمی میں یہ جذبہ موجود ہوتا ہے، لیکن بالعموم یہ جذبات محدود ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک ماں اپنے بچے کے لیے جتنی رحمدل ہوتی ہے، دوسرے بچوں کے لیے اتنی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنے قریبی عزیزوں کی تکلیفیں دیکھ کر جتنا ترس آتا ہے، دوسرے لوگوں کو دیکھ کر اتنا نہیں آتا۔ ہم انسانوں کے لیے جتنے رحمدل ہوتے ہیں، حیوانوں کے لیے اتنے نہیں ہو سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر رحم کا جذبہ محدود ہے۔ دنیا میں ایک ہستی ایسی بھی آئی جس کے رحم کے جذبات غیر محدود تھے۔ وہ اپنوں کے لیے بھی سراپا رحمت تھے اور غیروں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی رحیم تھے اور حیوانوں کے لیے بھی۔ وہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی صفت رب العالمین بیان فرمائی ہے اور اپنے رسول محمد کی صفت رحمت للعالمین بیان فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح خداوند تعالیٰ کی ربوبیت عام ہے، اسی طرح اس کے نبی کی رحمت اور کرم بھی سب کے لیے ہے۔ خداوند کریم نے محمد کو سراپا رحمت اور شفقت بنا کر بھیجا۔ ارشاد ربانی ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 ترجمہ: ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بعثت و نبوت اور اس دنیا میں آمد ہی دراصل اس دنیا اور دنیا والوں کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ آپ کی رحمت اور شفقت ہر خاص و عام کے لیے یکساں تھی، جس سے نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند، حیوانات اور نباتات بھی بہرور ہوئے۔ یہ آپ کی رحمت و شفقت ہی کا فیض تھا کہ غلام آپ کو اپنا محسن سمجھتے، یتیم آپ کو اپنا سہارا سمجھتے، غریبوں کو اعتماد ہوتا کہ آپ انہیں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، درد مند اپنی مدعا آپ سے ہی پاتے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 128 ترجمہ: لوگو، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور یہ اعزاز، یہ برتری آپ ہی کو حاصل ہے کہ اس جاہلیت کے دور کو یکسر بدل دیا، جبکہ انسانوں میں اونچ نیچ کا اس قدر امتیاز تھا کہ کچھ لوگوں کو خدائی کا درجہ حاصل تھا اور کچھ دوسرے انسان حیوانوں سے بھی کم تر سمجھے جاتے۔ آپ نے انسانی برادری میں تفریق ختم کی اور مساوات قائم کر دی۔ آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور دیگر غلاموں کی عزت اس قدر بڑھائی کہ انہیں حکمرانوں اور سربراہوں کے مساوی درجہ عطا فرمایا۔ یہ آپ ہی ہیں جنہوں نے اپنی ذات پر کیے گئے مظالم کو بھلا دیا اور فتح مکہ کے بعد دشمنوں سے انتقام نہیں لیا۔ یہ آپ کی رحمت و شفقت ہی ہے جس نے صنف نازک یعنی عورت کو بلند کر کے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کر دیا، انہیں جہالت کی پستی سے نکال کر آسمان کی بلندی تک پہنچا دیا، عورتوں اور مردوں کی صلاحیتوں اور مقام و مرتبے کے مطابق ان کے حقوق متعین فرمائے اور انسانیت پر احسان عظیم فرمایا۔ رحمت خداوندی وسیع سمندر کی مانند ہے جس سے امیر غریب، چھوٹے بڑے، آقا و غلام یکساں فیض پاتے ہیں۔ رحمت خداوندی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں دنیا میں نازل ہوئی، جس سے ہدایت کے پیاسے انسان سیراب ہوئے۔ اسی وجہ سے آپ کو تمام عالم انسانیت کے لیے نمونہ ہدایت و عمل قرار دیا جاتا ہے۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ہر طبقے کے لیے رحمت و کرم کے پیکرِ عظیم ہیں، اسی لیے خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 128، آپ مومنوں کے لیے مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 159،
ترجمہ: پس اللہ کی رحمت کے سبب آپ ان کے لیے رحم دل ہوئے۔ اگر آپ بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بڑے شفیق تھے، اس لیے آسانی پیدا کرنے کی ہدایت فرماتے اور سختی پیدا کرنے سے منع فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ترجمہ: آسانی پیدا کرو اور دشواری پیدا نہ کرو، اور تسکین دلاؤ اور وحشت نہ دلاؤ۔ اب ہم ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں جس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے بھی کس قدر رحمت اور شفقت کا برتاؤ فرماتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت پر واقعہ طائف سے خوب روشنی پڑتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لیے طائف پہنچے۔ طائف میں آپ کے وعظ کے دوران آپ پر اتنے پتھر پھینکے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو میں تر بتر ہو گئے۔ خون بہہ بہہ کر آپ کے نالین مبارک میں جم گیا اور وضو کے لیے پاؤں جوتے سے نکالنا مشکل ہو گیا، حتیٰ کہ طائف کے اوباشوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تنگ کیا کہ آپ ایک مکان کے احاطے میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ اس سفر کی تکلیفوں اور ایذاؤں کے باوجود آپ کی رحمت و شفقت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا اور فرمایا: میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے کیوں دعا کروں؟ اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں ضرور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والی ہوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع جو کہ نجد کے علاقے میں ہوا سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ آرام کے لیے اترے اور ایک درخت کے ساتھ اپنی تلوار لٹکا کر آرام کرنے لگے۔ ایک کافر غوث بن الحارث آیا اور تلوار اٹھا کر کہنے لگا کہ اے محمد، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا اللہ۔ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور پوچھا: اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ حیران ہو گیا کہ پھر آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ یہ آپ کی رحمت و شفقت ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ فوراً ایمان لے آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 80 شخص کو تنعیم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے اترے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دامان کوہ میں قیام فرما تھے۔ ان افراد نے قتل کے لیے صبح کا وقت مقرر کیا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت لمبی قرات فرماتے تھے۔ وہ لوگ آئے اور پکڑے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا۔ ابو سفیان بن حرب اموی وہ شخص تھا جس نے احد، احزاب وغیرہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فوج کشی کی تھی۔ وہ قبل از اسلام جنگ کے علاقوں میں گرفتار ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مہربانی سے اس سے بات کی: افسوس ابو سفیان، ابھی وقت نہیں ہوا کہ تم اتنی بات سمجھ جاؤ کہ خدا کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ابو سفیان بولا: میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے بردبار، کتنے قرابت کا حق ادا کرنے والے، کس قدر دشمنوں پر عفو کرم کرنے والے ہیں۔ جنگ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی زخم آئے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا: ان مشرکین پر بد دعا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں لعنت کے لیے نبی نہیں بنایا گیا، مجھے تو خدا کی طرف بلانے والا اور سراپا رحمت بنایا گیا ہے۔ اے خدا، میری قوم کو ہدایت فرما کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ رحمت للعالمین نے دشمن کو دوست بنا لینے کی تدبیر فرمائی اور سکھائی۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34 ترجمہ: برائی کی مدافعت خوبی و نیکی سے کرو، پھر تو تمہاری عداوت والا بھی گرم جوش دوست بن جائے گا۔ رحمت للعالمین وہ ہے جس نے عداوت کرنے والے، جائز حقوق سے محروم کرنے والے اور عبادت سے روکنے والے دشمنوں کے ساتھ بھی ہر قسم کی انتقامی کارروائی کرنے سے ایمان والوں کو روکا، جبکہ اس وقت اہل ایمان میں انتقام لینے کی قوت موجود تھی۔ ارشاد ربانی ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 ترجمہ: اس قوم کا بغض جس نے تم کو حرمت والی مسجد سے روک دیا تھا، اس امر کی طرف کھینچ کر لے جائے کہ تم بھی ان سے خلاف انصاف کرنے لگو۔ اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں پر شفقت، یتیموں کا والی، غلاموں کا والی اور بچوں پر رحمت و شفقت۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔